أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नया पारा 17वां पारा पहली सूरत सूरह अंबिया आयत नंबर 1 से 4 तक पढ़ेंगे। लेसन अपना शुरू करते हैं आज का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब। इक़्तरब। हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। काफ को पुर करके पढ़िए और इसके ऊपर कलकला कीजिए। रॉ भी पुर होगा। इक़्तरब। इक़्तरब। लिन्नासी। लिन्नासी। हिसाबुहुम। 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 वहुम फी। गफलतिम मुअरिदून। गफलतिम मुअरिदून। اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم. ما يأتيهم. ما يأتيهم من ذكر. من ذكر.
من ربهم محدث إلا استمعوه إلا استمعوه وهم يلعبون وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين وأسروا النجوى الذين देखिए यहाँ पर गुन्ना भी है और कलकला भी है, दोनों को आपने प्रॉपर तरीके से अदा करना है। नजवल्लज़ीन ज़लमू हल हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफतअतून السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون تبصرون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا
यहाँ पर जीम के ऊपर कलकला वाजे करके कीजिए और अल्लज़ीना में नून की जबर को आपने जल्दी पढ़ना है, उस पे आपने लंबा नहीं करना। लाहियतन क़ुलूबुहुम व असर्रुन नजवल्लज़ीना ज़लमू नजवल्लज़ीना لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا कलकला ठीक नहीं हो रहा है जिम के ऊपर, उसको करेक्ट कीजिए। जी अब ठीक है। هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم سميع العليم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم قال ربي يعلم القول في السماء قال ربي يعلم القول في السماء
والأرض وهو السميع العليم. قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم. قالا، यहाँ پر لام کی جو زبر ہے اس کو ہم سٹریچ نہیں کریں گے، قالا پڑھا جائے گا. اور دوسرے مقام پر یہاں پر دیکھیے آپ یعلم القول، تو قولا میں جو قو ہے یہ حروف لین ہے. زبر کے بعد واو ساکن آئے تو یہ حروف لین ہوتا ہے، اور حروف لین کو مد کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ یعلم القول نہیں پڑھیں گے، یعلم القول پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں ہم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانبیاء کا آغاز، اور اس میں یہ سورت مکی ہے، اس لیے اس کا جو موضوع ہوگا وہ قیامت، توحید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی اعانت، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ، ان سب کا تذکرہ اس کے اندر ہوگا انشاءاللہ العزیز. پڑھتے ہیں ہم سورۃ الانبیاء. اقترب، جیسا کہ سورت جو مکی صورتیں ہیں اس میں جو زیادہ تر موضوع بحث ٹاپک رکھے گئے اللہ تعالیٰ نے رکھے، وہ آخرت، قیامت، ایمان، توحید، اور ایمان بالغیب کی تمام جو صفات ہیں، جو جتنی بھی ایمان بالغیب کی شاخیں ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے. تو اسی طرح اس صورت کا بھی یہی موضوع بحث ہے. آغاز ہی قیامت کے متعلق کیا جا رہا ہے. اقتربا، نزدیک آ گیا، للناسی، لوگوں کے لیے. کیا نزدیک آ گیا؟ حسابہم، حساب ان کا. اب وہ حساب کا وقت کون سا ہے؟ حساب کا وقت قیامت کا دن، یعنی کہ قیامت نزدیک آن پہنچی ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی موت اس کے قریب آن پہنچی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. اسی طرح ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کی قیامت اسی وقت واقع ہو جاتی ہے. تو اس طرح ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا انہوں نے شہادت کی انگلی اور اپنی وسط انگلی کو دونوں کو آپس میں ملایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اسی طرح ہے، یعنی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور قیامت کے درمیان میں کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے. اس کا ایک معنی تو یہ نکلتا ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ اگر شہادت کی انگلی کو لیا جائے اور اس کے بعد وسط انگلی جو تھوڑی سی آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 حصے زندگی گزر چکی اور اب آخری حصہ ہے اور آخری دور ہے جو قیامت کا دور ہے. اور اس آخری دور کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی اور قیامت نزدیک آن لگی ہے. اس لحاظ سے ہر انسان کو فکر میں ہونا چاہیے کہ اس نے اپنا حساب کتاب کا، اپنے اعمال کی جواب دہی کا، اس کا وقت قریب آن پہنچا ہے.
لیکن لوگوں کا کیا رویہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ، اور وہ فی غفلت میں معرضون، منہ پھیر رہے ہیں۔ حالانکہ اس قدر ڈرا دینے والا اور انسان کو پریشان کر دینے والا یہ کام ہے کہ اس کی موت کا وقت اور اس کے حساب کتاب کا وقت قریب آن پہنچا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ اس چیز سے بے خبر ہے، غافل ہے اور منہ پھیرے ہوئے ہے اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رہا۔ ماں نہیں یاتیہم، آتی ان کے پاس، من ذکرن، کوئی ذکر یا کوئی نصیحت۔ اب یہاں پر ذکر یا نصیحت سے مراد صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نئی صورت جو نازل ہوتی ہے یا کوئی نئی آیت جو اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے، اس کو یہاں پر ذکر کہا گیا ہے اور نصیحت کہا گیا ہے۔ ما یاتیہم، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکرین، کوئی بھی نصیحت، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، محدثن، نئی، جو بھی نئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، جو بھی نئی آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، جو نیا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے یا نصیحت حاصل ہوتی ہے، الا، مگر، استمعوہ، سنتے ہیں وہ اسے، وہم، اور اس حال میں کہ وہ یلعبون، کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ رویہ اور یہ ایٹیٹیوڈ جو ایک انسان کا قرآن پاک کے ساتھ ہے، جو قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ ہے، قرآن پاک کے احکامات کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ 1400 سال پرانی بات نہیں، یہ آج کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر بھی جب ہم ہر نئے روز میں ایک نئی آیت پڑھتے ہیں، ایک نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمارا اس کے متعلق کیسا رویہ ہوتا ہے اور ہم اس کو کتنا سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قرآن پاک ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، ان کے پاس پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں، تو وہ کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے اپنے مشاغل ہیں، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، ان کی اپنی پسندیدگیاں ہیں جن کے اندر وہ مشغول ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سے احکامات نازل ہو رہے ہیں، اور ہم نے ان کو کتنا کان لگا کے سننا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کسی چیز کی ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے مشاغل، اپنی انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، ان کی سارا دن انٹرٹینمنٹ میں گزر جاتا ہے۔ لاہیتن، غفلت میں ہیں، قلوبہم، دل ان کے، وَأَسَرُّوا، اور چپکے چپکے سے نجوا، سرگوشی کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، حل، نہیں، ہذا، یہ، الا، مگر، بشر، ایک آدمی، مثلکم، تمہارے جیسا، افتأتون، آ، کیا، پس، تأتون، کیوں آتے ہو تم، السحر، جادو میں، وانتم، اور تم، تبصرون، تم دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے اندر بے انتہا تاثیر رکھی ہے، یہ سننے والوں اور پڑھنے والوں کے دل پر اثر کرتا ہے اور اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین اور کافر جو مکہ میں رہتے تھے، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن تھے، وہ اس کلام پاک کے بھی شدید دشمن تھے، لیکن وہ اس بات سے بھی مجبور تھے کہ اس بات کا اعتراف کریں کہ وہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا انتہائی پر اثر، تاثیر رکھنے والا اور انسانوں کو متاثر کر دینے والا کلام ہے، اور جو اس کلام کو سنتا ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو اس کو ایک دفعہ سن لے، توجہ کے ساتھ سن لے، تو وہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
جو سرداران مکہ تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے قرآن پاک کی اس پرتاثیر معجزے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو بھی انسان قرآن پاک کو سنتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ اولاد ہے یا شوہر ہے، ان میں جدائی پڑ جاتی ہے اور وہ ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ایسی لذت، ایسی چاشنی اور ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وہ انتہائی پریشان تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کعبہ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جن سرداروں نے سب کو منع کیا ہوا تھا اور خود ایک دوسرے کو کے اوپر بھی یہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی کلام پاک کو نہیں سنے گا، تو تینوں کو نہیں پتا تھا اور تینوں چھپ چھپ کر کلام پاک کو سن رہے تھے۔ پر جب تینوں کے اوپر یہ راز ظاہر ہو گیا کہ وہ قرآن پاک کو سن رہے تھے، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہیں قرآن پاک کیسا لگا؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن پر تاثیر ہے اور اس کی تاثیر کو وہ بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اصل میں کس جگہ پر وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں، ان کی سرداری خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس کو نہیں برداشت کر پا رہے، اسی وجہ سے وہ آپ کے خلاف پلاٹنگ کرتے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے، آپ کو ناکام کرنے کی کوششیں کرتے، اور یہی لوگ ظالم تھے۔ اور ان کا کہنا کیا تھا؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، پھر اس کو اتنی فضیلت، ان کو اتنی فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟ افتأتون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، السحرا، جادو میں؟ یعنی کہ یہ اتنا زیادہ سحر انگیز کلام ہے کہ جس سے ہر انسان متاثر ہو جاتا ہے، ایسا کلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد پلاٹنگ کر کے وہ ان لوگوں نے یہ تہیہ کیا کہ آؤ آپس میں مل کے ہم کسی طریقے سے اس قرآن کو سننے سے دوسرے لوگوں کو بچائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سبھی اسلام قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بات نہ سنیں، جو آپ کلام پیش کرتے ہیں وہ کلام کوئی بھی نہ سنے۔ اگر کوئی بھی ایسی بات سنے گا تو اس کے گھر کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، میاں بیوی آپس میں جدا ہو جائیں گے، والدین اور بچے آپس میں جدا ہو جائیں گے، بہن بھائی آپس میں جدا ہو جائیں گے۔ اس قدر یہ سحر انگیز گفتگو کرتے ہیں یہ انسان کہ اگر ان کی کوئی بات سن لے گا تو ان کے اوپر تباہی آ جانی ہے۔ قولا، آپ کہہ دیجئے، ربی، میرا پروردگار، یعلم، جانتا ہے، القولا، جو باتیں، فی السماء، ہی آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وہوا، اور وہی ہے، السمیع، جو سننے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ تم چاہے چھپ چھپ کے کوئی باتیں کرو، چاہے ظاہری باتیں کرو یا پوشیدہ باتیں کرو، یا جو بھی سازشیں تم میرے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف تم سازشیں کر رہے ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو دور رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اور اس سے زمین و آسمان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور جو نعمت قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا. وإياكم السلام عليكم